اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو تعزیتی نشست ہے، اس میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اب تک ہم نے گفتگو کی ہے، اور کچھ سیرت طیبہ سے بھی جھلکیوں کو آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یسلم احد من الذنوب حتی یحفظ لسانہ، انسان میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک گناہوں سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا ہو، اس لیے کہ بہت سارے گناہوں کا سرچشمہ یہی زبان ہے۔ امام نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں زبردست رہنمائی ہمیشہ کے لیے کر دی۔ اگر ہم اسی ایک حدیث کو سامنے رکھیں تو یقیناً بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے اگر زبان ہمارے کنٹرول میں رہی۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا ہے کہ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں، کتنی زبردست رہنما حدیث ہے، اور ہدایت گر اور ہدایت دینے والی حدیث کے امام فرماتے ہیں قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، لوگوں کے ساتھ جب تم بات کرو تو اس انداز سے بھی تمہارا اچھا انداز ہونا چاہیے جس انداز سے تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے باتیں کریں، جس لب و لہجے میں، جس ٹائٹل کے ساتھ، اور جس طریقے اور سلیقے کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں، اس سے بہتر انداز تم اختیار کرو جب لوگوں سے بات کرو۔ یہ کیا ہے؟ اتنی عظیم رہنمائی ہے کہ اگر ہم اس حدیث پر بھی توجہ کر لیں اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ عزت، احترام، توقیر کے ساتھ گفتگو کریں، تو ہم اس سے زیادہ ان کے بارے میں سوچیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسی انداز کو اپنائیں۔ قبلہ کوئی اور مزید امام کی سیرت طیبہ سے کچھ جھلکیاں بیان کرنا ہو تو بیان کر، لیکن کالر میرے خیال میں آ گئے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ امام کی شہادت کی اس شب میں ہم پہلے عزادار کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت قبلہ عبدی صاحب، جناب عبدی صاحب قبلہ مخصوص ہیں چیز کا جناب فرمائیے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پر۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا دور اور آپ کے بیٹے کا جناب جعفر الصادق علیہ السلام کا علمی لحاظ سے بڑا بہت بلند وقت کا تھا، تو کیا آپ کسی معاذ اللہ کوئی قرآن کی کسی تشریح نہیں کر پائے، کوئی حدیث نہیں کر پائے؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ سے بجائے علم سیکھنے کے اسی دور میں ایک نئی راہ ڈھونڈ لی گئی اور مختلف قسم کے جو ہے وہ فتاوی سامنے آ گئے، یا مختلف قسم کا ایک خیال پیدا ہو گیا؟ آپ سے کیوں استفادہ نہیں کیا گیا؟ کیا ظاہر کی کوئی وجہ تھی یا صرف خاندان نبوت کا سمجھ؟ جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے، اور جواب بھی بہت واضح ہے کہ جب لوگوں نے امام اول سے ہی کچھ نہیں لیا تو امام پنجم سے کیا لینے کے لیے تیار ہوتے؟ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں حکومتیں نہیں ہیں، اور حکومت نہیں چاہتی تھی کسی بھی زمانے کی کہ لوگ اصلی مقتدا اور امام کی طرف آئیں، اس لیے لوگوں کو آج تک محروم رکھا ہے۔ آج میں سوال کرتا ہوں ہمارے بہت سارے اہل سنت کے پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے سمجھدار، ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کیا بات ہے کہ دعائے کمیل جیسی خالص اللہ سے راز و نیاز کرنے والی دعا سے بھی امت مسلمہ محروم ہے، صرف اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ دعائے مشلول سے کیوں دنیا محروم ہے؟ صحیف سجادیہ جو دعاؤں سے بھری ہے اور ہر دعا میں صرف اللہ کی توحید ہے اور کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں اس کو استفادے کے لیے اپنایا جاتا؟ ساری باتوں کا جواب یہی ہے
کہ اہل بیت اطہار سے دور رکھنے میں ہی حکمرانوں کا مفاد تھا. قبلہ آپ اس سلسلے میں مزید کچھ کہنا چاہیں یا پھر سیرت طیبہ سے کوئی؟ جی، بات اصل میں حقیقت یہی ہے کہ کیونکہ ہر ایک کے جو بت ہے نا اس کے ٹوٹنے کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو، اور پھر حکومتوں کا جو پورے کا پورا سلسلہ تھا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ امام کو امت سے جدا کیا گیا ہے. اور امام کو جب امت سے جدا کیا گیا چونکہ ان کی کرسی اس کے بغیر بچتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سلسلہ، چونکہ 4 سال اور 6 مہینے جو انہوں نے دیکھا ہے امام علیہ السلام کی جو 4.5 سالہ گورنمنٹ تھی، اس میں ہر طاغوت نے ایک قسم کا اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ سیٹ اپ کر لیا تھا کہ یہاں سے کچھ وہ نہیں چل سکتا ہے. یعنی آپ اگر اس وقت اگر دیکھیں کہ جو 23 ممالک ہیں عربوں کے، اس وقت تو ایک ہی گورنمنٹ ہوتی تھی. اس ایک گورنمنٹ کے لیے یہ اعلان کرنا کہ میرے 4.5 سالہ دور میں کوئی مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں رات کو بھوکا سو گیا ہوں یا میں برہنہ ہوں، یہ فقط اور فقط جو ہے ایک ہی حکومت علوی آپ کو نظر آئے گی اب تک. آپ ورنہ چلے جائیں ادھر یورپ میں مختلف ممالک میں چلے جائیں، وہاں کے آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں، وہاں پہ آپ اس کے سینٹرل میں چلے جائیں، سب سے بڑا ملک سپر پاور امریکہ، وہاں چلے جائیں لوگ کتنے برہنہ اور کتنے پلے کارڈ وغیرہ لٹکائے ہوتے ہیں ہوم لیس کے، اور بھوک اور یہ وہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب چلیے کہ کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. بہت عمدہ اور حقیقی بات یہی ہے کہ معصومین کو امت سے اور امت کو معصومین سے جدا کرنے میں ہی ان کی اپنی جو کرسی وہ بچ سکتی تھی اور وہ بت جو ہے قائم رہ سکتا تھا. اور پھر بعض اوقات وہ جب رجوع بھی کرتے تھے جب پھنس جاتے تھے چاروں طرف سے. اس وجہ سے مثلا اگر آپ چلے جائیں امام رضا علیہ السلام کی جو ولیعہدی کا مسئلہ ہے، چونکہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی سیاسی لحاظ سے کہ اس لحاظ سے ہم پروموٹ ہوں گے. یا مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھیں، ابتدا میں جب گورنمنٹ پھنس جاتی تھی. اس کے علاوہ وہ تناقض قرآن کا مسئلہ ہے، وہ دوسرے وہ ہڈی کا جو عیسائی والا ہے وہ مسئلہ ہے، سارے چونکہ ان کی کرسیوں کو جب کسی قسم کا خطرہ ہوتا تھا تو پھر مجبوراً ادھر آتے تھے. اور وہی آواز دوسرے انداز کے ساتھ ہوتی تھی کہ لولا علی تو یہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. یعنی میں کالر کو شامل کروں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تمام ائمہ طاہرین کو تعزیت پیش کرتی ہوں، اور تمام ہدایتین کی امام زمانہ کو سب کو تعزیت پیش کرتی ہوں جو امام کی شہادت کا دن ہے. تو تمام مومنین کو بھی آپ مولانا صاحب ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ سماج بتائیے گا روزے حج کے اور روزے عید کے. ضرور. اللہ آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا میں کامیاب فرمائے. ہر مومن و مومنہ کو ائمہ معصومین کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد صاحب بول رہا ہوں لندن سے. جناب فرمائیے. جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور امام حضرت باقر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت سب مومنوں کو پیش کرتا ہوں. اور عرض یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا. جن لوگوں نے میں ان لوگوں کو پیچھے رکھا وہ علم سے محروم رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکام کی تکمیل نہیں کر سکے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب کلمہ پڑھے اور کلمے کو سیکھیں اور کلمے کے مطابق زندگی بسر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی سنت ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں تو. چلیے جب تک کہ کالر نہیں آتے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی؟ مولانا صاحب میں ارشد بات کرتا ہوں گریس سے. میں نے بولا تھا نا آپ کو. جناب گریس سے ارشد بات کرتا ہوں. ارشد جی بسم اللہ بولیے ارشد صاحب. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ محمد یعقوب صاحب جو آپ کو ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں، اس سے بھی اس کی کوئی ڈیمانڈ کرے کہ خالی یہ باتیں کرتے ہیں. نہیں وہ محبت سے آتے ہیں اور وہ حصہ بھی تھوڑا بہت اپنا جو ہے ڈالتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ان کو بولے ذرا زیادہ کوشش کرے، کیونکہ ان کا تو ہر پروگرام میں ماشاءاللہ آتا ہے نا. جی آتے ہیں اور بزرگ ہیں اور ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ہمیں متوجہ رہنے والوں کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو 2 دن میں بھیج دوں گا. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. ارشد گریس سے تھے. ہمارے جو ریگولر کالر ہیں وہ ہدایت ٹی وی کی زینت ہیں، وہ بالکل اس زینت کو بہرحال ہم نہ کھونا چاہتے ہیں اور نہ ان کی دعاؤں سے محروم ہونا چاہتے ہیں. بھائی ایک آدمی اس عمر میں اہل بیت اطہار کے دروازے کو اپنایا ہے اور اہل بیت اطہار کی پیروی کو اور ان کی اتباع کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو ہمیں تو قدردان ہونا چاہیے اور ہم تو اس در کے ہر آنے والے مہمان کے یقیناً خادم ہوں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کالر ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کوئی بات نہیں، کال ڈراپ ہو گئی. بسم اللہ. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ انہوں نے مختلف یعنی جب اپنی ان کی حکومتوں کا کوئی مسئلہ آتا تھا، کرسی کا کوئی مسئلہ آتا تھا، تو اس وقت وہ ضرور بلا لیا کرتے تھے اور ضرور پھر مدد بھی لیتے تھے. لیکن جو ہی مسئلہ ان کا ٹلا تو پھر بھی وہی جو طوطا چشمی تھی ان کی، وہ اسی لحاظ کے ساتھ ہو جاتی تھی. ورنہ آپ ہر معصوم کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب تک ان کی کرسی چل رہی تھی اس وقت تک وہ بالکل جو ہے نا وہ بلکہ توہین کرتے تھے، اہانت کیا کرتے تھے. خود امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ شام یہ پوری ان کی پالیسی ہوا کرتی تھی کہ جب یہ آئیں تو ہم لوگ سارے بیٹھے رہیں جی، سب سے پہلے ہم اہانت کریں گے، پھر ان وجوہوں کو بتاتے تھے کہ آپ جو ہے نا توہین کریں. اور یہ ان کی صورتحال رہا کرتی. لیکن جب پھنس جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد ان کا انداز مختلف ہوتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب ان کے انداز جو ہے نا یہاں پہ مختلف تھے، لیکن حقیقت وہی ہے. خود امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، 2 اماموں کے بارے میں سید مقصود حسین سید صاحب نے جو پوچھا، ان دونوں شخصیتوں سے ایک سال تعلیم حاصل کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے. 2 سال جی ایک سال، ایک امام محمد باقر سے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان. ان کا نام نعمان تھا، تو اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اب ذرا سوچئے اس وقت اگر فرض کریں کہ حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید میں مسلمانوں کی فرض کریں اکثریت ہے، تو ان کی ہلاکت سے بچنے کا 1 سال جس امام کا ہے وہ ہمارا 5واں امام ہے اور 6واں امام جس کی 1 سال کا ہے. تو یہاں سے کم از کم امت مسلمہ کو درس لے لینا چاہیے کہ بھائی ہم ادھر ادھر کیوں جائیں، جب ہمارے اماموں کو بھی یہیں سے رزق ملتا ہے علم کا، تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ ہم انہی اماموں کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ امامت ہی کو سرے سے انکار کر دے کہ نہیں ہم امامت ہی کے قائل نہیں ہیں. جب آپ ثابت کریں گے دلائل سے تو کہتے ہیں چلے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح کا نہیں. ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن اس طرح کا نہیں. پھر کس طرح کا مانتے ہیں کہ یعنی ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جیسے چاہے جس طرح سے چاہے مانیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈونیشن کرنی تھی، ڈونیشن لائن پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی آپ ہولڈ پر رہیے، ہمارے کنٹرول روم میں جو افراد ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیلز لے لیں گے. یقیناً آپ نے اس اچھے وقت میں بھی ایک نیک کام کی طرف توجہ کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. تو ایک بات جو ہے میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی جب سوال وہ کر رہے تھے کہ نہ ماننے کی وجہ
جو بھی ہوگی، لیکن اس حد تک میں نہ مانوں والا جو ہے زبان پر جملہ رٹا گیا اور دہرایا جا رہا ہے کہ جب حضور نے فرمایا 12 خلفاء ہیں میرے، بخاری نے بھی بتایا، ترمذی نے بھی بتایا، مسلم نے بتایا، سب نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہیں۔ اب 12 کی فہرست بناتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، وہ فہرست صحیح کنفرم نہیں بن سکی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا جن کی اطاعت واجب ہے، میرے خلفاء 12 ہیں، وہ امام علی ہیں اور پھر امام مہدی تک یہ 12 ہیں۔ ہمارا بچہ بھی حفظ کرتا ہے۔ اب نہ ماننے پر ایسے آئے ہیں کہ دوسری فہرست بنانے کی کوشش میں چاہے یزید درمیان میں آ جائے، چاہے مروان آ جائے، پھر بھی ماننے کو تیار ہو جائے، لیکن نہ مانے تو ان کو نہیں مانے کہ جو اللہ کی جانب سے ایسے عظیم، خود خاندان عصمت و طہارت سے، خود رسول اللہ کے خاندان سے یہ جو 12 امام ہیں ان کو نہ مانے۔ یہ عجیب و غریب نہ ماننے کا جو آج تک سلسلہ ہے، یہ بعض لوگوں کا عجیب ہے، اور خاص کر ہم جب سعودی عرب کے مفتیوں کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یزید سے اتنا لگاؤ اور اتنا پیار اور اتنی محبت دکھاتے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ خلوص سے رکھتے تو شاید پھر انہیں نجات کا سامان مل جاتا۔ اگر کوئی کالر ہے تو ان کو شامل کروں؟ جی کالر نہیں ہے، جی بسم اللہ آپ فرمائیں کچھ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی وہ لیک سلیک نہ ہوتی تو اپنے مدرسوں کے نام کیوں یزید کے نام پہ رکھتے؟ یعنی وہ سلسلہ اسی وجہ سے ہے، یعنی جو اپنے مدرسوں کے نام پہ، یعنی ان کے جو نام ہے وہ یزید کے نام کے اوپر رکھتی، تو یہ ایک اگر آج سے مثلا اگر 100 سال پہلے ان مردوں کو بھی اٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ اس قسم کے ہیں تو شاید وہ پھر بھی ہوش ہو جائیں دوبارہ سے، کہ اس قسم کا بھی زمانہ آئے گا کہ جس میں یزید جیسے منحوس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ مدرسے اور پھر سکول، اور ظاہر ہے کہ بچے جب جاتے ہیں مڈل سکول ہے تو یزید کا نام دیکھتے ہیں تو ان میں یزیدیت ہی اس کو کانسیپٹ پیدا ہوگا نا۔ آج شام میں یزیدیت ہی دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں اگر کوئی کالر نہیں ہے، جی کالر آ گئے ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام میں بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ آن ایئر ہیں، کون میرے بھائی ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغا مسعود حیدر گلاسگو سے بات کر رہا ہوں۔ آغا مسعود حیدر صاحب، پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام مومنات کی خدمت میں۔ جی آپ کی باتیں سن کے کچھ میری آبزرویشن یہ ہوئی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے اماموں کا علم کو دبایا گیا، ویسے ویسے ان لوگوں کی قبروں کو بھی دبایا گیا، چھپایا گیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور جہاں یہ قبریں نمودار ہوئی ہیں وہاں پہ حوضہ کم بنا ہے، حوضہ نجفیہ بنا۔ بے شک بے شک، اور علم نمودار ہوا ہے کہ یہ چیز نہ ہو۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عمدہ آپ نے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرایا واقعاً بھی، کہ جن معصوم ہستیوں کی قبروں کو ظاہر کیا گیا ہے، نمودار کیا گیا ہے، وہیں علم بھی نمودار ہوا ہے۔ آج نجف اور قم آپ دیکھیے کہ علم سے کس طرح سے چھلک رہا ہے۔ مشہد دیکھیں، مشہد ہے، مشہد بھی علم سے چھلک رہا ہے۔ زینبیہ دیکھیں، وہاں پہ شام میں ایک پورے حوضہ علمیہ کا جو ہے سیٹ اپ تھا۔ اسی طرح آپ کربلائے محلہ چلے جائیں، وہاں پہ علم کی شعائیں پوری دنیا میں پھیلیں۔ اسی طرح قم کا علم اس وقت پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور جہاں پہ آپ انسان کے جو ہے نا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ادھر سے ان کے اپنے محلوں کو دیکھیں، جو محل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، قصر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پیلس بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو جگمگا رہے ہیں۔ لیکن جنت البقیع میں آپ بھی دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے جو مرقد اطہر ہے، وہاں پہ نہ چراغ ہے، نہ وہاں پہ روشنی ہے، نہ وہاں پہ زیارت کرنے دی جاتی ہے۔ یہ کس قسم کے اسلام، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اس اسلام کی، کہ یہ کون سا اسلام ہے، کس اسلام نے منع کیا ہے کہ جنہوں نے ابھی مثلا وہی حدیث کہ جو ابھی ہمارے جو مخصوصاً سید صاحب نے بھی فون کیا کہ دیکھیں اس وقت جتنا جو یہ جو برانچز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں، اور علوم کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے، تخصص جو ہو رہا ہے، اسپیشلائزیشن جو ہو رہی ہے،
سب سے پہلے جس ہستی نے یہ اسپیشلائزیشن کی طرف متوجہ کیا امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام محمد باقر کو باقر کہتی اسی وجہ سے ہیں کہ علم کی جو برانچیں بنانے والا ہے، یبقر العلم بقرا، یعنی علم کو اس طرح جو ہے نا وہ برانچوں کی صورت میں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانتوں کے اسپیشلسٹ ہیں، زبان کے ہیں، کان کے ہیں، ناک کے ہیں، مغز کے ہیں، بدن کے ہیں، یہ ساری جتنی جو اس وقت برانچز بنی ہوئی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ اس میں چلے آئیں، فلسفے کے کئی شعبے ہیں، علوم جو ہے نا وہ بلاغت کے کئی شعبے ہیں، صرف و نحو کے کئی شعبے ہیں، منطق کے کئی شعبے ہیں، یہ سارے امام علیہ الصلوۃ والسلام. افسوس ہے دنیا نے اماموں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے خوبصورت گفتگو کی. میرے کالر ہیں ان کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے یہ بھی عجیب بات ہے کہ دشمنیوں کے باوجود حکومتوں نے دشمنی کی، ملاؤں نے دشمنی کی، ہر مفاد پرست نے دشمنی کی، انہیں گوشہ نشی رکھنے کی کوشش کی گئی، انہیں دبانے کی کوشش کی گئی، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، بڑی بڑی کتاب خانے لائبریریاں ان کو نظر آتش کیا گیا. تھوڑا بہت علم اہل بیت اطہار کا بچ گیا، اللہ نے بچایا ہے. تو آج اہل بیت اطہار کا وہی تھوڑا بہت جو علم رہ گیا ہے وہ تمام مذاہب کی کتابوں پر اور ان کے علوم پر ان کے اس پہ چھایا ہوا ہے. آج قوم دنیا کا کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کا اثر نہ پہنچا ہو اور اس کا اثر نہ چھایا ہوا ہو. میں کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جناب میں محبوب حسین مڈلز سے بول رہا ہوں. محبوب حسین صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ مڈلز برو سے. فرمائیے جناب. سوال میرا ہے مولانا صاحب، امام باقر علیہ السلام جی کربلا کا واقعہ اسی بچے سے نال سے اس وقت امام آپ نہیں کرنا جی، اس وقت پھر اپنا واقعہ تو بعد اپنا کوئی حال انہوں کو دسیا اپنا زندگی میں چیزیں تکیاں، حالانکہ بچے سے ہو لیکن بچے تو نا اسی امام نے پورا معلومات ہوتے ہیں. جی جی سوال آپ سمجھ گئے. جی لیکن کربلا کا واقعہ جو ہے انہوں اپنے اکھاں نال اس سب کچھ دیکھا ہے بچے سن. جی جی بالکل. کس نال واقعہ ظاہر کیا پبلک میں. جی جی بالکل عمدہ. اور نمبر 2 سوال ہے میرا جناب، سنیا بھی وہ جنرل وکیل ہے وہ اٹھا کے اتنے بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عربیہ. جی یہ بھی ٹھیک ہے؟ جی 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 خدا انہوں پر لعنت کرے. اللہ ہر دشمن اہل بیت پر لعنت کرے بے شمار. بہت شکریہ ہمارے محبوب حسین صاحب، انہوں نے 2 سوال کیے. پہلے سوال کو آپ نے کسی حد تک دیکھیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے جب واقع ہوا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں. بے شک. اس وقت آپ کی جو سن مبارک ہے وہ 3 سال کا تھا اور سارے واقعات کو نقل بھی کرتے تھے، اور پھر جب بھی مجلس ہوتی تھی خود شامل ہوا کرتے تھے، خود مصائب پڑھا کرتے تھے، اور کربلا کے واقعے کو دیکھا، شام کے واقعات کو دیکھا، پھر جو مدینہ میں تاراجی اسے دیکھا، مکہ کے حالات کو دیکھا، پھر 6 جو بڑے یہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے سارے یہ جتنے عموی خلیفہ تھے انہوں نے ستم ڈھائے، انہیں دیکھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ ہے بہت ہی یعنی مظلومیت کی تاریخ ہے جس کو کہا جائے. اور پھر اگر آپ ان حالات میں اگر چلے جائیں کہ امام علیہ السلام کچھ خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا صحیفہ سجادیہ، اس کو املا کیا ہے ریٹن فارم میں تو امام محمد باقر علیہ السلام. امام زین العابدین املا کراتے تھے، امام محمد باقر لکھتے تھے، امام جعفر صادق وہاں پہ شاہد تھے. سبحان اللہ. 3 معصوم ہستیوں کا یہ ایک اثر ہے جو ہمیں ہمارے درمیان میں موجود ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من دعا اللہ بنا افلح ومن دعاہ بغیرنا ہلک واستہلک.
فرماتے ہیں کہ جس انسان نے بھی اللہ سے دعا مانگی ہمارے واسطے سے اور واسطہ ہمارا دے کر، تو اللہ نے اسے کامیاب اور رستگار فرمایا. وہ کامیاب ہوا، اس کی دعا ضرور قبول ہوئی کیونکہ ہمارے وسیلے اور ہمارے واسطے سے اس نے دعا کی. امام فرماتے ہیں اور اگر اللہ کو پکارنے والا پکارے بغیر ہمیں واسطہ قرار دیے ہوئے تو وہ ہلاک ہوا اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا، یعنی اس کی دعا بھی رد ہو گئی اور اسے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا. یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کرایا کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو سبب متصل ہیں وہ معصوم امام ہیں. ان ہستیوں کو اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہلاک کر دیتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے. ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے پھر جا رہے ہیں ناظرین، اور پھر انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.